اب بجامعہ کے روح رواں ہم سب کے مخدوم محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اجمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر کلمات تشکر پیش فرمائیں اور اپنی نصیحتوں سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس وقت آپ کے درمیان میرا کھڑا ہونا قطعاً کسی علمی گفتگو کے لیے نہیں، اس کے فرائض مجھ سے پہلے ہمارے جامعہ کے موقر اساتذہ کرام ادا کر چکے ہیں، اور ابھی ہم انشاءاللہ اپنے مخدوم و مکرم حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زبانی بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سے اور اس سے متعلق مشمولات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے، اور سچی بات یہ ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، ہماری اس حقیر سی دعوت پر موقر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا اراکین شورا کی طرف سے، اپنے جامعے کے پورے عملے کی طرف سے، کمیٹی خدام الاجلاس کی طرف سے خیر مقدم کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اکابر کے علوم میں برکت عطا فرمائے، ان سے امت کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات چند منٹوں میں یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ہمارا جامعہ عربیہ حیات العلوم اور ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، یہ مجھے اور آپ کو اور پوری ملت کو ایک سبق دیتے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، وہ حالات شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، لیکن میری ناقص معلومات کے مطابق، یہاں اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں، وہ اصلاح فرمائیں گے، یہ حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ آپ اگر ان اکابر علماء سے معلوم کریں تو ان سے زیادہ خطرناک قسم کے حالات سے امت مسلمہ دوچار ہو چکی ہے۔ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، اور یہ مکاتب اور مدارس اور یہ جامعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ میں عام مدارس کے حوالے سے بات کر رہا، آپ عام مدارس کا جائزہ لیں، قسم پرسی میں ان کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر آخر بھی ان کا اسی حال میں ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کیا تفصیل سے عرض کروں،
ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں گیا، ہمارے جامعہ کے ایک موقر استاذ، اور مجھے ان کے یہاں نہ رہنے کا بڑا قلق ہے، وہ میرے پاس آئے، تشریف لائے، حالات عجیب و غریب تھے، کہنے لگے کہ تنخواہوں کا کیا ہونا ہے، ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ اس ناچیز نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمت رکھیں، اللہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ضرور انتظام فرمائے گا۔ میں اللہ کے گھر میں اگر قسم کھاؤں تو شاید حانث نہ ہوں، اس وقت میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اس مدرسے کے اندر کوئی پیسہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے آپ وعدہ کریے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کو کیسے وعدہ کروں، مدارس کا وجود ہی اللہ کے بھروسے پر ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضائع نہیں کرے۔ میں شاید انہیں اپنی بات سمجھا نہیں پایا، انہیں مطمئن نہیں کر پایا، میرا قصور ہے۔ ان کے حالات کیا رہے ہوں گے؟ بہرحال وہ اپنے علاقے تشریف لے گئے، حالات ایسے تھے کہ بالکل کچھ نہیں، اور مدرسہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ یہ اکابر علماء بیٹھے ہیں، ان کے ماتھوں پر شکن نہیں تھی، پڑھنے والوں کو اللہ کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں تھا، پڑھانے والے صبر و شکر کے ساتھ پڑھا رہے تھے۔ پھر نہ جانے کہاں سے انتظام ہوا، اللہ نے وہ حالات دور کیے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ بہرحال یہ جامعہ اپنی تمام تر خدمات کے ساتھ اپنا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا۔ یہ سال کا آخر، آپ عام مدارس کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا سرمایہ ختم، اور عزائم کے عزائم بہت بلند۔ کس کی بنیاد پر؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے وجود بخشا ہے، جس اللہ نے کلمہ دیا ہے، جس اللہ نے مسلمان بنایا ہے، وہ اللہ اپنی طاقتوں کے ساتھ ہر زمانے میں موجود ہے۔ ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرنے کی جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ آئیے ہم سب طے کریں انشاءاللہ حالات کیسے ہو جائیں، انشاءاللہ دین و ایمان کا سودا نہیں کریں۔ میری بہنیں طے کریں، یہاں تشریف فرما ہے، میری مائیں بیٹھی ہیں اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ پروانہ وار شہر کے مختلف محلوں سے یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے ان سے عرض گزار ہوں، وہ طے کریں انشاءاللہ حالات کیسے ہی ناساز ہو جائے اپنی حیا کو نیلام نہیں کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، جمنے کی اور مذہب اسلام کی سنہری تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدارس اور مراکز اور جامعات اور مکاتب دینیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوض کو عام اور تام فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ اب ہم اس مقصد کے طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں